شادی سے پہلے لڑکی کے اندر 4 چیزیں دیکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عموماً جن لڑکیوں سے شادی کی جاتی ہے ان کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز ان کے اندر مالداری دیکھی جاتی ہے، دوسری چیز خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے، تیسری چیز لڑکی کے اندر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، چوتھی چیز اس کا عمل دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا بلکہ ایک چیز کو بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی دینداری دیکھو اور شادی کر لو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی دینداری دیکھ کر شادی کر لو، چاہے یہ بات تم کو گوارا ہو یا نہ گوارا ہو، چاہے یہ بات تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ یعنی کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار ہم تو بڑے رئیس انسان ہیں تو جس لڑکی سے ہم شادی کر رہے ہیں تو یہ لڑکی تو ہمارے لیول کی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ لڑکا جب شادی کرے نا تو لڑکی جو ہونا چاہیے وہ 19 ہونا چاہیے، لڑکا 20 ہونا چاہیے۔ الٹا معاملہ ہو گیا ہے، لڑکا تو بالکل عجیب و غریب ہوگا، بس پیسہ ہے اس کے پاس تو وہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے نا کہ وہ کسی بھی شکل و صورت کا ہو، اور اس کے بعد وہ لڑکیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو 45 سال کا ہے، لڑکی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ 18 سال کی ہم کو لڑکی ملے، 18 سال کی لڑکی سے ہمارا نکاح ہو۔ تو بھائی یہاں پر کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسا نہ ہو بالکل کہ وہ لڑکی شوہر کے ساتھ چلنے میں ہچکچائے، تھوڑا سا باہر نکلنے میں ہچکچائے، ایسا نہ ہو کہ لڑکا جو ہے بہت زیادہ چھوٹے قد کا ہے، لڑکی بہت زیادہ لمبی ہے۔ تو کچھ چیزیں دیکھنا ضروری ہیں، یہ اس لیے نہیں اب آپ کہیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، ہر شکل صورت اللہ تعالیٰ نے دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن آپ اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے نا کہ ہمارا لیول کیا ہے، اس لیول کو آپ دیکھ کر شادی کریں۔ تو لڑکے عام طور سے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسے کی دم پر شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ غریب لڑکیوں سے نکاح کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ غریب لڑکیوں سے نکاح کرتے ہوئے لوگ یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے، آدمی سوچ رہا ہے کہ بھائی ہم غریب کے ہاں شادی کریں گے تو ہمیں جہیز کیا ملے گا، اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز جیسی لعنت والی چیزوں کو ختم فرمایا ہے۔ لڑکی کے یہاں کوئی خرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا، یہاں تک کہ جو شادی کا جوڑا ہے وہ لڑکے کے یہاں سے جائے گا، بس جو کھانا کھلانے کا رسم و رواج ہے نا یہ بھی صرف لڑکے کے یہاں ہے کہ لڑکا ولیمہ کر دے، بات ختم۔ آج کل ولیمے کہاں ہو رہے ہیں؟ اگر بنام ولیمہ ہو بھی رہا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں ہمارے لڑکے کی شادی تھی اب ہم اگلے دن ولیمہ کریں گے، تو ولیمے میں نیوتا چلتا ہے، بہوار چلتا ہے۔ جب وہ نیوتا بہوار ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ہوٹل ہے، وہ آپ کا دعوت کہاں ہے، ولیمہ کہاں ہے آپ کا؟ وہ تو ہوٹل بازی ہو رہی ہے، آدمی آ رہا ہے 20 روپے کے کھا رہا ہے، 100 روپے دے کے جا رہا ہے، اور اس کی جمع ہو گئے بہت سارے، اس کے کام نکل آتے ہیں۔ پھر اس چیز کو ولیمے کا نام دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے آپ اگلے دن کھانا کھلا رہے ہیں، ولیمہ ہے، لیکن اس دعوت ولیمہ میں کسی طرح کا پیسہ لین دین نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے، رسم بن چکی ہیں، رواج بن چکے ہیں۔ میری الحمدللہ شادی ہوئی، میرے والد نے کوئی پیسہ نہیں لیا، بس ولیمہ کے بس دعوت کی اور کھانا چھٹی، کہ بھئی کھانا کھلانا دعوت کرنا یہ ضروری تھا، کر دی۔ اب دعوت کرا کے پھر پیسے لینا تو کھانا ہی ہو گیا کہ بھئی آپ نے کھانا کھایا پیسے لکھوائیے۔ اور یہ باقاعدہ جب کہیں جایا جاتا ہے ڈائریاں دیکھی جاتی ہیں، اس نے کتنے کیے تھے ہمیں بھی اتنا کرنا ہے، پھر اس کو بہوار کا نام دیا گیا ہے۔ تو تمام چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں ایڈ کر دی گئی، اور شریعت میں ایڈ نہیں کی گئی تو وہ رسم و رواج بنا دی گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان، بہت ساری غریب لڑکیاں جو پس رہی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی، قرآن دین اسلام سے تعلق رکھنے والی لڑکی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی لوگ اس کے یہاں رشتہ نہیں لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بھائی اس کے ابا کیا دے پائیں گے ہم کو جہیز۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے آپ کو دے گا نا۔ آپ نے 25-30 سال گزار دیے ایسے گرم پانی پیتے پیتے، تو آپ اسی سارے پر ہیں کہ جب ہماری شادی ہوگی لڑکی جب فریج لے کر آئے گی تو ہم اس کی فریج سے پانی پئیں گے۔ بھائی آپ محنت کرو، آپ کوشش کرو، ٹھیک ہے لے لو، ٹھیک نہ لے پاؤ ٹھیک، تو آپ اتنی کسوٹی کیوں لڑکی کے اوپر رکھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے آج کے دور میں جو نکاح ہے وہ سخت بن چکا ہے اور زنا جو ہے وہ آسان بن چکا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ نکاح کریں، نکاح کی تیاری کریں، میری بات یاد رکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے بس ہم کو اس چیز کو دیکھنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بات الگ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں یارات وہ تمام چیزیں دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ لڑکی بہت کروڑ پتی ہو، وہ کسی آپ غریب گھر میں آپ اس کی شادی کر دیں، اس کی عادت پڑی ہوئی اے سی کی اور وہاں ہاتھ سے پنگا ڈلا رہی ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، لیکن جو چیز فوکس جس چیز پر رکھا جائے نا وہ اس کی دینداری ہونا چاہیے، کیونکہ جو زندگی کٹتی ہے نا، جو زندگی گزرتی ہے، جو نسلیں پرموٹ ہوتی ہیں اور آگے جنم لیتی ہیں، وہ خوبصورتی سے نہیں،
پیسے سے نہیں بلکہ دینداری سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں بھی ہوں گی اور دینداری کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سکون بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔